معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ اس پروگرام میں آنے کے لیے، اور مجھے معلوم ہے آپ بڑے اہم، بہت امپورٹنٹ معزز لوگ ہیں، اور سب اپنے اپنے سطحوں پہ بہت فلاحی کام انجام دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں آپ جو بڑی تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں، این جی اوز رن کر رہے ہیں، اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ علی گڑھ اردو ایسوسیشن کے پلیٹ فارم پہ بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات اسی طرح کی ایک تنظیم یہ بھی ہے۔ اور میرا تو ماننا یہ ہے کہ تیرے چراغ الگ ہوں میرے چراغ الگ، تیرے چراغ الگ ہوں میرے چراغ الگ، اجالا پھر بھی جدا نہیں ہوتا۔ تو ہم سب کا مقصد ایک ہے۔ جہاں تک زکوٰۃ کے اس ٹاپک پہ، جیسے ڈاکٹر عثمان بشیر نے آپ کو بتایا، اسلام کے جو 5 پلرز ہیں، اس میں جو 3rd پلر ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن باقی اور ہمارے جو فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، ان سے مختلف اس طرح سے ہے کہ جو نماز روزے کی بات کرتے ہیں تو یہ ہماری جسمانی عبادت ہے، اور جو زکوٰۃ ہے وہ ہماری مال کی عبادت ہے۔ اور زکوٰۃ میں اس کے علاوہ ایک خاص بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو پہلو ہے وہ صرف عبادت یا روحانی پہلو نہیں ہے، بلکہ ایک سماجی پہلو ہے، ایک سوشل اور اکنامک اسپیکٹ ہے اس کا، اور اسی کی ڈسکشن کے لیے میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں۔ اور باقی جو زکوٰۃ کے کب دیا جائے، کیسے دیا جائے، کتنی دیا جائے، کس کو دیا جائے، یہ سب اس کی فقہی مسئلے ہیں۔ تو اس مسئلے مسائل پہ ہم سے کچھ مت پوچھیے گا، ورنہ یقین مانیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہمارے شرعی سیل کے مولانا بہت معزز ہمارے عالم دین طاہر مدنی صاحب ہیں، اور خاص کر کے ہمارا ایک شرعی سیل بھی ہے جس میں اس طرح کے مسائل کے لیے ہم لوگ ان سے پوچھتے ہیں اور اس کا ہمیں جواب ملتا ہے۔ ابھی جس میں نے بتایا کہ اٹس اے 3rd پلر آف اسلام اینڈ اٹس obligatory فار آل دوز who are financially able، جو بھی صاحب حیثیت ہیں ان کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اور زکوٰۃ کا جو لٹرل میننگ ہوتی ہے پاکی، یعنی اپنے مال کو پاک کرنا۔ اور جیسے ڈاکٹر عثمان بشیر نے بتایا کہ اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے آپ لگا لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہمارے پہلے ابوبکر صدیق تھے، خلیفہ اول، تو اس زمانے میں عرب کے کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ لڑی، اور یہ کہا کہ میں اسی طرح جنگ لڑوں گا جیسے کافروں کے لیے لڑتا ہوں، یا میں ان سب سے جنگ لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ سوال یہ کہ زکوٰۃ کے بہت سے مقاصد ہیں، لیکن اس میں ایک جو سب سے بڑا مقصد ہے، جو سب سے بڑا ایم ہے، وہ یہ ہے، اسلام کی جو بنیاد تھی، جو اسلام یہاں پہ جو مذہب ہے، اس کا ایک بہت بڑا جو اہمیت ہے وہ ہے سوشل جسٹس، ایکویلٹی، سب کو برابر کرنا، اور اس میں ذات، نسل اور اکنامی کے اعتبار سے اونچ نیچ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں، اور زکوٰۃ یاد رکھیے روزے سے پہلے فرض کی گئی، اس کا مطلب اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ اور دا ایم واز اسٹیبلشنگ سوشل جسٹس، جس کی آج ہم بہت بات کرتے ہیں، اینڈ لیڈنگ دا مسلم سوسائٹی ٹو پراسپیرٹی اینڈ سیکورٹی۔ وہ سوشل جسٹس کی بنیاد تھی، اس لیے زکوٰۃ ہے۔ اور جیسا کہ غازی نے لکھا ہے، بین الاقوامی اخبار ہے یہ، کہ زکوٰۃ از ون آف دا لارجسٹ فارم آف ویلتھ ٹرانسفر۔ دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جہاں اتنی بڑی تعداد میں، مقدار میں کسی فائنینس کو، اکانومی کو ٹرانسفر کیا جائے صاحب حیثیت سے ضرورت مند کو۔ دس از دا لارجسٹ فارم آف ویلتھ ٹرانسفر۔ So before I begin, let us see the glimpse of the status of Muslims. کہ زکوٰۃ جیسے انسٹیٹیوشن، زکوٰۃ جیسے نظام، زکوٰۃ جیسے فرض کے باوجود بھی آج ہمارے ملک میں ہماری قوم کے حالات اتنے خراب کیوں ہیں۔ اور اسٹیٹس یہ ہے کہ آپ جتنے بھی فقیر دیکھتے ہیں، بھکاری دیکھتے ہیں کنٹری میں، اس کے 1/4 مسلمز ہیں، اور جو جیلوں میں قیدی ہیں وہ آپ کی آبادی کے تناسب سے 2 گنے ہیں، یعنی آپ کے قوم سے قیدیوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ 1/3 جو مرد اور عورتیں ہیں 18 سے 25 سال کی عمر میں، وہ بے روزگار ہیں اور غیر پڑھے لکھے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سچر کمیٹی کی رپورٹ 2006 میں جو آئی تھی، ایک آئینے کی شکل میں ہمارے سامنے آئی تھی، اور بھی بہت سے ڈاکٹر امرتا سین کا یہ اسٹڈیز ہے، اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ اور لیٹسٹ ڈاٹا جو پلاننگ کمیشن کا ہے، اس کے حساب سے اربن ایریاز میں، یعنی شہروں میں سب سے زیادہ غربت مسلمز میں ہے،
اور 34% جو مسلمس ہیں وہ ایکسٹریملی پور ہیں، یعنی بلو پاورٹی لائن نہیں، بہت ہی زیادہ غربت کے بریکٹ میں ہیں. اور جو سب سے زیادہ جو خراب سچویشن ہے وہ گجرات کی، اتر پردیش کی اور بہار کی ہے. ایون یو پی میں آلموسٹ ہاف آف دا پاپولیشن آف دا مسلم از ایکسٹریملی پور. اور اس کا اندازہ میں تو ویسے بھی کہہ سکتا ہوں، ڈاکٹر عثمان نے صاحب کو بتایا ابھی، ہم لوگ جہاں بیٹھتے ہیں وہ سماج کی کھڑکی ہے، ہمیں سب دکھائی دیتا ہے. جس علاقوں کی بات کر رہی تھی امبر گنج اور کئی علاقے، میں خود جا چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں. اف یو گو اینڈ سی دے آر جسٹ بیٹر دین اینیملس. ان کا جو روزمرہ کی جو زندگی ہے، میں بڑی اس سے کہہ رہا ہوں، حقیقت پسندی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خود اپنی نظروں سے ہم لوگوں نے دیکھا ہے. دے آر جسٹ لیونگ اسٹینڈرڈ جسٹ لٹل بیٹر دین اینیملس. اور یہ ڈاٹاز تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں. زیادہ تر مسلم جو ہیں چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، پیٹی جابس، ان آرگنائز آکوپیشنس. ہاں، آزادی کے پہلے مسلمس کے پاس زمینداری تھی، پراپرٹی تھی، لیکن اب کے ڈاٹاز اگر آپ دیکھیں تو شاید 1.7% مسلمس ایسے ہیں جن کے پاس 5 ایکڑ سے زیادہ ایگریکلچر لینڈ ہوگی. تو یہ پچھلے 50-60 سالوں میں جو زوال ہوا ہے، جو اکنامک ڈکلائن ہوا ہے، جو ایجوکیشنل ڈکلائن ہوا ہے، جو سوشل ڈکلائن ہوا ہے، یہ ہماری غفلت رہی ہے، اس کے نتیجے میں ہوا ہے. اس کو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے ہم ثابت کر سکتے ہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ ہم اس اپنی 50 سال کی غفلت سے 50 سال کی محنت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. چائلڈ لیبرر ہمارے میں ہائیسٹ ہیں، 6.10% are the Muslims. اب ناؤ دا کوشچن از دس کہ اکنامک سسٹم اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں، اس کو زکوٰۃ کے پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو بڑی کلیئر چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی. آج کا جو اکنامک سسٹم ہے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس سے واقف ہیں. وہ اکنامک سسٹم یہ ہے کہ جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر جو ہے وہ امیر ہوتا جا رہا ہے. اور یہ اکنامک گیپ شاید برٹش پیریڈ میں بھی اتنا نہیں تھا جتنا ہے اس وقت، اور یہ اکنامک گیپ بڑھتا جا رہا ہے. ایک فگر یہ ہے کہ ہمارے ملک کی 59% جو دولت ہے وہ صرف 1% لوگوں کے پاس ہے، اور ہمارے ملک کی جو 2% دولت ہے اس میں اپنے 50% لوگ گزارا کر رہے ہیں. یہ ہے گراؤنڈ ریئلٹی. لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو اکنامک سسٹم ہے، اور یہ ہم نے بڑے بڑے اکنامسٹ نے اس بات کو پروف کیا ہے. ایک فرینچ اکنامسٹ تھا تھامس پیکیٹی، اس نے 2013 میں کتاب لکھی کیپٹل آف دا 21st سینچوری. وہ کتاب بہت ون آف دا ہائیسٹ سیلنگ بک تھی. اس میں صاف صاف لکھا کہ جس طرح سے ہم جس طرف موو کر رہے ہیں، اس سے دنیا میں آنے والے وقت میں غربت بڑھتی جائے گی اور امیر امیر تر ہوتا جائے گا. اور اس کا جو بیسک اس نے کنسیپٹ دیا، آپ غور کیجئے گا، وہ بیسک کنسیپٹ ہمارے سسٹم سے کیسے ملتا جلتا ہے. اس نے کہا آج یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آمدنی پہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں، انکم جو آپ کماتے ہیں جو محنت سے، اس پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے. اسلام اس پہ ٹیکس نہیں لگاتا ہے. اسلام آپ کی آمدنی پہ زکوٰۃ نہیں مانگتا. آپ کے پاس جو ایکسٹرا ایسٹس ہیں، وہ سونے چاندی کی شکل میں ہو، جائیداد کی شکل میں ہو، پراپرٹی کی شکل میں ہو، دولت کی شکل میں ہو، اس پہ اسلام کہتا ہے اتنے % آپ کو دینا ہے. لیکن اس کا جو دوسرا سب سے بڑا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کی منی سرکولیشن میں رہتی ہے، روٹیشن میں رہتی ہے. اگر آپ کے پاس 1 کروڑ کی زمین ہے اور آپ صرف اس پہ زکوٰۃ دیتے رہیں گے 2.5%، تو 27 سال میں 50 لاکھ کی رہ جائے گی. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس زمین کا استعمال کرتے ہیں، یا تو اس پہ کاروبار کرتے ہیں، یا کھیتی کرتے ہیں، یا کسی اور پرپز کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسلام کا اکنامک کنسیپٹ بیسک یہ ہے. اور یہی بات تھامس پیکیٹی نے اپنے اس میں کہی کہ اگر ملک کی اکانومی اور دنیا کی گلوبل اکانومی کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں صرف یہ کرنا ہوگا کہ جو لوگوں کے ایسٹس ہیں اس پہ 2% ٹیکس لیا جائے، نہ کہ ان کی آمدنی پہ لیا جائے. ورنہ آنے والے 10 سال 20 سال میں جو امیر ہے بے حد امیر ہو جائے گا. دنیا کا سارا سرمایہ، ساری اکانومی 2-4% لوگوں کے ہاتھوں میں سمٹ جائے گی. لیکن جس 2% کی بات اس نے کی تھی کہ ایسٹس پہ لگایا جائے، وہ 2% تو ہمارے 2.5% زکوٰۃ کے قریب کی بات ہوئی، جو ہمارے وہاں اسلام نے خود مقرر کر رکھا ہے کہ 2.5% آپ کو دینا ہے. تو دس از دا ٹوڈیز اکنامک سسٹم. اور اس کے جو ڈرابیکس ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. جو زکوٰۃ کا اکنامک سسٹم وہ کس طرح اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، پروف کرتا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے بات آ گئی. زکوٰۃ fulfills our economic and social objectives. It can eliminate poverty. Can it eliminate poverty? یہ سوال ہے کہ کیا زکوٰۃ سے ہماری غربت ختم ہو جائے گی؟ جو اتنی بڑی تعداد میں نے آپ سے بتائی کہ اتنے لوگ غریب ہیں، 70% بچے کلاس 10 پہ ڈراپ آؤٹ ہیں.
اور بہت سے اس طرح کے فیگرز ہیں، لیکن اس کا ڈاٹاز موجود ہیں. بہت زیادہ سائنٹیفک اسٹڈی تو نہیں ہوئی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ غربت زکوٰۃ کے ایک سسٹم جو ایک انسٹیٹیوشن رہا ہے ہمارے صحابہ اور ہمارے پیغمبر کے زمانے میں، اگر اس انسٹیٹیوشن کو ہم ریوائیو کر لیں تو وہ زکوٰۃ کے سسٹم سے پاورٹی ختم ہو سکتی ہے. ایک اسٹڈی کے مطابق ہندوستان کے مسلمانوں کو، ہماری قوم کے لوگوں کو اگر پاورٹی لائن سے اوپر لانا ہے آپ کو، تو $1.6 بلین کی ضرورت ہوگی. اور جو صاحب حیثیت ہیں، جو زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہیں، اگر ان کی زکوٰۃ پورے انڈیا میں کیلکولیٹ کی جائے تو وہ ایوریج آتی ہے 1.5 بلین سے لے کر کے $6 بلین تک. یعنی ایک سال میں غربت ختم ہو سکتی ہے. یہ میں ڈاٹاز کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. ایوریج زکوٰۃ کلیکشن فرام دا انڈیا شوڈ بی بٹوین 1.5 to $6 billion. And to eliminate the poverty, we need only $1.6 billion. Even 1 year is sufficient to eliminate the poverty. لیکن اس کی وجہ، اس مقصد کو ہم تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب سینٹرلائز زکوٰۃ فنڈ. سینٹرلائزڈ ایک زکوٰۃ ایک انسٹیٹیوشن رہا ہے، ایک سسٹم رہا ہے حکمرانوں کا. اس زمانے میں ہمارے پیغمبر اور صحابہ کے زمانے میں سینٹرلائز زکوٰۃ ہوتی تھی. اس زمانے میں جب اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا تھا تو انہوں نے بہت سے ملکوں میں اپنے گورنرز بھیجے جاتے تھے. حضور نے بھی حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، تو یمن میں بہت کچھ دن رہنے کے بعد سے وہاں پہ وہ آئے، اور جو ہمارے خلیفہ دوم تھے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم وہاں پہ، حضور نے بھیجا کہ جاؤ تم امیروں سے ان سے کہو کہ وہ اپنے مال کا کچھ حصہ دیں اور غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کرو. اور اکانومی کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ اصول یہ بھی کہ جب تک منی سرکولیٹ کرتی رہتی ہے اکانومی امپروو ہوتی ہے. اور اس کا قرآن میں اشارہ ملتا ہے، قرآن میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مال صرف مالداروں کے بیچ میں گردش کرتا رہے. اسٹیگنیشن شوڈ ناٹ بی دیئر. تو وہاں پہ وہ گئے، کچھ دن رہنے کے بعد انہوں نے حضرت عمر کو کچھ رقم بھیجی کہ ہمارے زکوٰۃ سے کچھ پیسے بچے ہوئے. انہوں نے کہا نہیں، تم اس کو مقامی لوگوں میں خرچ کرو، یمن کا پیسہ ہے، یہاں کیوں بھیج رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ تو اب کوئی ضرورت مند ہی نہیں بچا، میں وہاں کیسے خرچ کروں؟ اسی طرح مصر کے گورنر نے ان سے کہا کہ اب ہمارے وہاں کوئی ضرورت مند نہیں بچا ہے، کوئی فقیر نہیں، سب زکوٰۃ دینے والے ہو گئے. تو یہ سسٹم جو ہے کلیکٹیو سسٹم تھا. اور سچ پوچھیے تو بہت سے لوگوں نے، یہاں بھی انڈیا میں بھی، ابوالکلام آزاد جو ہمارے پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے، ان کا بہت سخت الفاظ میں انہوں نے کہا ہے، اپنی کتاب انہوں نے ترجمان قرآن میں لکھا ہے 1968 ایڈیشن میں، صاف صاف کی جو زکوٰۃ ہے، اگر مسلمان صرف اسلامی نقطہ نظر سے اگر زکوٰۃ کو خرچ کرنا شروع کر دیں تو ہندوستان کے مسلمانوں کے زیادہ تر اجتماعی مسائل حل ہو جائیں گے. بلکہ ایک جگہ تو انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ کچھ لوگ جو اپنے پیسے کو خود جوڑتے ہیں اور اس میں سے چند پیسہ نکال کے انفرادی طور پہ خرچ کر دیتے ہیں، وہ اسلامی تعلیمات اور زکوٰۃ کی روح کے خلاف ہے. اسے آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں لیکن اسے زکوٰۃ کا نام نہیں دے سکتے. دس از دا اسٹیٹمنٹ آف دا مولانا ابوالکلام آزاد. یعنی کلیکٹیو سسٹم کو بہت اہمیت دی گئی. اس کے ریزنس ہیں، بیکاز اسلام جو ہے ایک اجتماعی مذہب ہے. اسلام انفرادیت کو پسند نہیں کرتا. اگر نماز بھی ہے تو 5 وقت ساتھ میں پڑھنا ہے. روزہ بھی ہم ایک خاص وقت پہ سب ایک ساتھ کھولتے ہیں، اور ایک خاص مہینے کے خاص وقت پہ ایک خاص جگہ پہ ہم حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں. دس از اے کانگریگیشنل ریلیجن. تو زکوٰۃ کیوں نہیں اجتماعی ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری اسلامی حکومت نہیں ہے، وہاں بھی ممکن ہے، وہاں پہ گورنمنٹ اپنے ایک انسٹیٹیوشن کے ذریعے زکوٰۃ کا کلیکشن اور ڈسٹریبیوشن کرتی ہے، تو یہ کہنا غلط ہوگا. اس لیے کہ ہم جماعت کا تو اہتمام کر لیتے ہیں، جمعے کی نماز ہم جماعت سے پڑھتے ہیں اور بھی نمازیں پڑھتے ہیں. لیکن اس کا اجتماعی نظام کیوں نہیں ہے؟ یہ دھیرے دھیرے یہ جو ڈیٹریشن ہوا، جو درہم برہم جو نظام ہوا ہے، شاید اس کی وجہ سے بھی ہم سفر کر رہے ہیں. سینٹرلائز زکوٰۃ فنڈ کا ایک اور بھی فائدہ ہے. ایک تو یہ خلیفہ اور پیغمبر کے زمانے کا تھا، کیئرنگ اور شیئرنگ اپروچ تھی. دوسری بات یہ کہ جب آپ ایک کسی کی امداد کرتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں معلوم ہوتا آپ کس کی مدد کر رہے ہیں. تو آپ کے اندر وہ جو ایک اندر سے ایک فیلنگ ہوتی ہے، فیلنگ آف بینگ رچ، بینگ سم تھنگ، وہ فیلنگ نہیں ہوتی. آپ نام نمود، شہرت اور ان سب ریاکاری سے بچ جاتے ہیں جو عام طور پہ ہم کرتے ہیں، اور اس شخص سے احسان کی امید نہیں کرتے کیونکہ مجھے معلوم ہی نہیں ہو کہ ہمارے زکوٰۃ کی رقم کس کے پاس گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ سب سے بڑا پہلو ہے، اور دوسرے اکانومک ڈیولپمنٹ کے پہلو کے علاوہ، کیونکہ اس سے ہم کئی گناہوں سے بچ جاتے ہیں. سوال زکوٰۃ کی یوٹیلائزیشن، ایک ہوتا ہے نان پروڈکٹیو پور، دوسرے ہوتے ہیں پروڈکٹیو پور. یہ ہمارے سمجھنا اس لیے ضروری ہے
کہ نان پروڈکٹیو پور وہ ہیں جن کو ہم ظاہر سی بات ہے فطری طور پہ ہم روزانہ آئے دن ان کی مدد کرتے رہتے ہیں. بہت ضعیف انسان ہے, کچھ کر نہیں سکتا, بے حد غریب انسان ہے, یا کوئی اپاہج ہے, کوئی بیوہ ہے, کوئی بیمار ہے, ویری سک پیپل, وہ نان پروڈکٹیو پور ہیں. ان کی آپ ایٹ اے ٹائم مدد کر دیں گے, ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لیکن ایک وہ جو امپورٹنٹ کلاس ہمارے لیے جس پہ ہماری نظر نہیں جاتی, میں سمجھتا ہوں وہ شاید زیادہ اہم ہے, اور کلیکٹیو زکوٰۃ کے وہیں پہ اس اکانومی کی فلاسفی ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے پروڈکٹیو پور. پروڈکٹیو پور وہ ہے جیسے کسی پیسے روپے کی کمی سے وہ اپنے اس کا کاروبار ختم ہو گیا, کیا اسے اگر چند پیسے مل جائیں 10-20 ہزار تو اپنا کاروبار کر سکتا ہے, پھل کی دکان, ٹھیلا, یا چھوٹے موٹے کوئی بھی کاروبار کر سکتا ہے. وہ پروڈکٹیو پور ہے. ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو پروڈکٹیو پور ہیں وہ ہمارا فوکس اور پرائرٹی ہونا چاہیے. حضرت انس بن مالک بتاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایک شخص آیا جو بڑا غریب تھا, مفلس تھا. اس نے آ کے اپنے دست دراز پھیلایا کہ میں بہت غریب ہوں. تو حضور نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہ میرے گھر پہ تو صرف ایک چادر ہے جو کبھی اوڑھتے ہیں اور بچھاتے ہیں, اور ایک پیالہ ہے. تو حضور نے کہا تم اس کو لے آؤ میرے پاس. تو وہ جب لے کر کے آئے تو پھر انہوں نے چند لوگوں کے بیچ میں یہ اعلان کیا کہ اسے کوئی خریدے گا؟ تو ایک آدمی نے کہا ہاں میں 1 درہم میں خرید لوں گا. تو پھر ان کا کوئی شخص ہے جو اس سے زیادہ دے دے؟ تو ایک شخص کھڑا, اس نے کہا میں 2 درہم دے دوں گا. تو کہ تم یہ کٹورا اور چادر لے جاؤ, 2 درہم دے دو, اور 2 درہم اس شخص کو دیا کہ جاؤ تم اس سے ایک کلہاڑی خرید کے لاؤ. تو جب وہ کلہاڑی خرید کے لایا تو اس کے ہینڈل, اس کا دستہ جو ہے حضور نے اپنے دست مبارک سے اس میں لگایا, اور اس سے کہا یہ کلہاڑی لے کے جاؤ, جنگلوں میں پیڑ کاٹو, اس کی لکڑیوں کو بیچو, اور اس سے اپنی روزی روٹی حاصل کرو, اور تم 15 دن تک یہاں مت آنا. پھر 15 دن بعد وہ شخص آیا اور اس نے کہا میں نے 10-20 درہم کما لیے ہیں, اور اس سے کچھ کپڑے بھی خرید لیے ہیں ہم نے, اور کچھ سامان بھی لائے. انہوں نے کہا میں تمہیں 2 درہم دیا تھا کہ 1 درہم سے کھانے کا انتظام کر لو, 1 درہم سے کلہاڑی لیتے آؤ. اب اسے 1 درہم کی برکت دیکھو, تم آج یہ تمہارے پاس روزی روٹی کا ایک ذریعہ ہو گیا ہے. لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ تم جو تمہارا جو بچ گئے تم اس بات سے کہ تم اپنا ہاتھ لوگوں کے سامنے پھیلاتے اور قیامت کے دن تمہارے چہرے پہ ایک دھبے کی شکل میں ہوتا. اس سے بہتر ہے کہ تم محنت سے روزی روٹی اپنی کما رہے ہو. اسے کہتے ہیں پروڈکٹیو پور. اور شاید ہم انڈیویجول لیول پہ ان پروڈکٹیو پور پہ فوکس نہیں کر پاتے ہیں. یہ کام کلیکٹیولی ممکن ہے. So that's why the foundation of the Zakat and Charitable Foundation Trust, which is a non-government, non-profit organization, it was established in 2022, and we organized the first meeting here only. This is the picture of the last meeting, and aim was systematic Zakat management, more efficient distribution with absolute transparency. And ultimate objective is to alleviate the poverty as far as possible. And the ultimate goal should be that recipients are able to move out from the zakat recipients category to the payer of zakat category. Zakat lene wala, zakat dene wala ho jaye. So what we have achieved in the last 1 year, humne 1 saal mein kya kiya hai? You can see the impact of the collective system of zakat. Sabse pehla to establishment of community kitchen. ہمارے مذہب میں کھلانے کے لیے غربا اور مسکین کو اس کی بڑی اہمیت دی گئی. تو ایک کچن بنایا گیا جس میں 6 days in a week ہے, ہائیجینیکلی ہیلدی فوڈ پروڈیوس ہوتا ہے, ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے نیڈی کو. اینڈ ٹل ڈیٹ وی ہیو ڈسٹریبیوٹیڈ, ہم تقریباً 65,250 پیکٹ 1 سالوں میں بانٹ چکے ہیں, جس میں 350 سے 500 پیکٹ پر ڈے. 6 اسٹاف ہیں, پروفیشنل کوکس ہیں جو آپریشن ہینڈل کرتے ہیں, اور لکھنؤ کے تقریباً 27 ایریاز میں اس کی فنکشننگ چل رہی ہے اس کمیونٹی کچن کے ذریعے. ریہیبلیٹیشن اینڈ کاؤنسلنگ, 2 پرماننٹ اسٹاف ہیں جو ورک کر رہے ہیں انڈر ڈائریکٹ سپرویژن آف دا سینئر ایڈوکیٹس, اسپیشلی ریلیزنگ دا اینڈ بیل. آپ کو جان کے تعجب ہوا کہ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جن کی شاید 2-4 ہزار بیل کی وجہ سے رقم نہ ہونے کی وجہ سے جیلوں میں بند ہیں, اور اپنی زندگی کے بہترین حصے جس میں ان کی فیملی کو ضرورت ہے وہ جیلوں میں گزار دیتے ہیں, اور ایک بدنما داغ لے کے باہر نکلتے ہیں جبکہ وہ انوسینٹ ہیں, ان کی بیل کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو تقریباً 160 قیدیوں کو اس سال میں ہم لوگوں نے اس کی رہائی کے لیے مدد کی ہے. اور ریگولر ریہیبلیٹیشن پروگرامس آر بینگ کنڈکٹڈ ان 22 jails under the supervision of the jailers and authorities, and they are cooperating a lot. 14 organizational visits
डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हो चुकी हैं. कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम 25 डिस्ट्रिक्ट में हो चुके हैं. रेगुलर डिस्कशन ऑन द फंडामेंटल राइट्स, डिस्कशन ऑन द राइट टू एजुकेशन, डिफरेंट जेल्स में प्रोग्राम ऑन द वीमेन डे फॉर देयर ओन राइट्स, gift distribution during the respective festivals. Adult education center has been found in the Barabanki jail. Computer education is also part of program in the Raebareli jail, ताकि जो वहाँ पे जो थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं कम से कम उनको हम अवेयर कर सकें राइट टू एजुकेशन के बारे में और कंप्यूटर लिटरेट बनाने के लिए. सेल्फ लाइवलीहुड प्रोग्राम जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपसे, 65 फैमिलीज हैव बीन सपोर्टेड अंडर वेरियस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम. And well-defined, very transparent system right from taking the application till payout. Regular follow-up होता है उनका, जिनको इमदाद करते हैं उनके रोजगार के लिए कि वो अब क्या कर रहे हैं, किस स्टेज पे, कहां तक उनका कारोबार चला. इसमें कुछ सक्सेस स्टोरीज हमारी, जैसे मोहम्मद सिराज है, 30 साल के मौलवीगंज में थे, उनकी दुकान बंद हो गई थी लॉकडाउन की वजह से, अनएम्प्लॉयड हो गए थे. इनको 15,000 ज़कात चैरिटेबल फाउंडेशन ने दिया और अब वो स्क्रीन प्रिंटिंग का काम करते हैं वहां पर और तकरीबन 10 से 12,000 महीने कमा लेते हैं. इसी तरह से मोहम्मद उस्मान 50 ईयर अलीगंज के रहने वाले, जिनका बिजनेस खत्म हो गया था लॉकडाउन में, उनको 15,000 की इमदाद की गई तो ही स्टार्टेड टेलरिंग शॉप और उस टेलरिंग शॉप से उनकी एवरेज इनकम 8 से 10,000 फिर शुरू हो गई है. तो इस तरह से कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं. आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल. जैसे ये होलसेल रेडीमेड का कारोबार शुरू कर दिया मोहम्मद सुहेल, ये मौलवीगंज के हैं. तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दीज स्टोरीज आर देयर. वार्म क्लोथ्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू नीड इन मलिहाबाद एरिया और वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ने मदद की. एसडीएम थी मलिहाबाद की मिसेस प्रज्ञा पांडे. शी वाज थ्रू आउट देयर while we were distributing the blankets and the warm clothes to the needy person during the winter. मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किए गए. इमाम वगैरह के एक अपने मसाइल हैं. इधर लॉकडाउन में बहुत से मदारिस बंद हो गए, लाइवलीहुड पे उनके प्रॉब्लम्स हो गई और भी उनके मसाइल थे. तो उसके लिए जो मौलवी है और जो मदारिस के जो मौलवी हैं प्लस इमाम, उनकी बहुत बड़ी मीटिंग हुई और उसमें उनसे क्वेश्चन आंसर इंटरेक्शंस हुए और उनकी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो निकल करके आई उस पर भी उन्होंने गौर किया और उसके लिए फ्यूचर प्लानिंग है. अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये रमज़ान में लास्ट टाइम हम लोगों ने पहला प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ है, यानी 1 साल भी शायद पूरे नहीं हुए हैं. और हमारे टोटल जो आप लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है इन चंद लोगों की मदद से, उसकी माउथ टू माउथ लोगों के पास ये बात पहुंचती गई, पैगाम पहुंचता गया और हमारा जो कलेक्शन था 66,12,034 रुपए. यू कैन इमेजिन द ह्यूज अमाउंट वी हैव गॉट फ्रॉम एज ए ज़कात. और मुझे उम्मीद है कि इस मार्च तक वो बढ़ के 80 लाख हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है. बस एक लिमिटेशन क्या है कि वो सारी ज़कात हमारे पास रमजान में आती है और जरूरतमंद पूरे साल आते हैं. तो इस पे हम मौलाना ताहिर मदनी साहब बड़े उससे ये पूछना चाहेंगे कि ज़कात देने, क्या ऐसा तो नहीं है कि आप ज़कात सिर्फ रमजान में दें? ऐसा है? ऐसा नहीं है. जैसे मैं जाती तौर पे हर महीने कुछ न कुछ ज़रूर देता रहता हूं, फिर मैं लास्ट में जोड़ लेता हूं जो पैसे और देने होते हैं ज़कात में ज्यादा दे देता हूं. लेकिन एक जनरल इंप्रेशन यही है कि ज़कात रमजान में देना है, 70 गुना सवाब होता है और भले पैसा 70 गुना कम हो जाए. लेकिन जब आपको 1 साल ज्यादा रकम देनी पड़ती है तो एक ह्यूमन नेचर भी मैं समझता हूं कि इंसान शायद उतना जनरसी नहीं देता. अगर 1 साल से ज्यादा रकम देनी पड़े तो थोड़ी थोड़ी करके दे तो शायद ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ जाए. लेकिन बहरहाल इस पे हमारे जी बहुत अच्छा. हाँ हाँ, गवर्नमेंट सर्विस वालों के लिए आदत ही पड़ जाती है, हर महीने इनकम टैक्स भी देते रहते हैं तो वहां से कट होता रहता है तो जी जी ट्रू. तो this means there is a gap in timing between the zakat collection, zakat and zakat distribution. तो we need to discuss about it. और आपके सवाल, आपके मशवरे बहुत मुफीद साबित होंगे मुझे उम्मीद है. ये हमारे आपका देखिए कम्युनिटी किचन पे 24% एक्सपेंडिचर हुआ है, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम 23%, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 10%, and the overall compliance and governance is very important part, well controlled and well monitored, and there is a regular meeting of the trustees and advisory person. जो हमारे एडवाइजर बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स हैं और उनके जो ट्रस्टीज हैं, डॉक्टर उज़मा बशीर हैं, डॉक्टर परवेज खान हैं, मंजूर साहब हमारे चेयरमैन हैं, बहुत से लोग हैं, उनकी रेगुलर मीटिंग होती रहती है. हम वी कीप ऑन ऑब्जर्विंग एंड वी कीप ऑन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर एक्टिविटीज. ये लास्ट फ्यू स्लाइड्स हैं. अपकमिंग प्लान्स हमारे जो हैं, मोबाइल क्लिनिक इज ऑलमोस्ट रेडी टू लॉन्च इन द लखनऊ सिटी एंड वी विल गो टू द वेरियस जो पुअर लोकेलिटीज है हमारी, वहां पे इस मोबाइल वैन को
اور with the well equipped with the doctors, paramedics and drivers, and with certain investigation facility will also be there, جہاں پہ ہم کچھ بنیادی جانچیں کرا سکتے ہیں, بلڈ پریشر, بلڈ شوگر کی جانچیں, یہ سب چیزیں اس میں equipped ہیں فیسلٹیز. یہ جو بہت بڑا الحمدللہ جو بہت بڑا اچیومنٹ ہے وہ یہ کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ, یہ پوری طرح ویل فرنیڈ, ویل پریپیئرڈ ہو چکی ہے بوائز ہاسٹل کی. اور ہمارا گریوٹی کوچنگ کے اشفاق صاحب تھے, ان سے ہماری بات ہو چکی ہے, اور جو بھی نیڈی اسٹوڈنٹ جو باہر کا ہے اسے یہاں پہ رہنے کی قلت ہے. ابھی ایک اسٹڈی سے یہ بھی ثابت ہوا ہے, پتہ چلا ہے کہ ہماری قوم میں تعلیم میں پچھڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے پاس جو بڑے ہونہار بچے ہیں ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو یہ جو ہاسٹل دیکھیے آپ بنا ہوا ہے, تقریباً 25 یا 30 کمرے ہیں اس میں, اور یہ ہاسٹل انشاءاللہ بہت جلدی فنکشن ہو جائے گا وتھ کوچنگ, وتھ نیڈ کوچنگ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. We are planning for the skill development center as a community center, self livelihood. 65 families have been supported in various self employment schemes so far, but our plan is for the more and more families, and we want to further expand it. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز لکھنؤ میں, جب لکھنؤ کے اتنے خراب حالات ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں پیریفری میں کیا ہوگا. تو ابھی اس کو ہم ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں اور ضلعوں میں, جیسے کانپور ہے, الہ آباد ہے, وارانسی ہے, گورکھپور ہے, یا آپ لوگوں کی مدد سے اور بھی ضلعوں میں ہم اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. چونکہ یہ ایکسپیریمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیکٹیو زکوٰۃ فنکشننگ کا کتنا سکسیسفل رہا ہے. اٹ واز جسٹ اے گلمپس. یہ ہمارے ٹرسٹی ہیں, لیکن مجھے یہ ٹرسٹی ہیں یہ تو صرف جسٹ ایک بڑے اہم لوگ ہیں, انٹلیکچوئلس ہیں, اسکالرس ہیں, سماج کے بڑے اہم لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. ویریس فیلڈ سے ہیں, بزنس سے بھی ہیں, لا سے بھی ہیں, اور سب چیزوں سے ہیں. بٹ آور ٹیم از انکمپلیٹ وداؤٹ یو. We need the believers, brothers and sisters in Islam. You should join this organization, and you can join this organization as a volunteer, as a social worker, as a professional, as an educator, as a mentor, as a blog writer. In whatever capacity you want to contribute, please contribute, and you can bring the change. And we should be happy when others are happy. تو میں اس دعا کے ساتھ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف 2.5% بریکٹ میں نہ رہیں, کیونکہ 2.5% سے جب آگے بڑھتے ہیں آپ تو آپ کا شمار سخی لوگوں میں ہو جاتا ہے. اور اللہ سخاوت پسند کرتا ہے, اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے, کیونکہ اللہ اس کی صفت ہے احسان کرنا. اللہ سب سے بڑا سخی ہے. تو اگر آپ سخی ہوں گے تو سوچئے کہ اللہ کی نظر میں آپ کا کیا مقام ہوگا. تو ہماری دعا ہے کہ آپ سب لوگ نہ صرف زکوٰۃ دینے والے ہوں بلکہ سخی بھی ہو جائیں, اور آپ بھی دعا کیجیے کہ عثمان غنی ہو جائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.